السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت اہم سورت سورہ الکہف اس کے گہرے مطالعے میں آپ کہہ لیں ایک غوطہ لگا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سورت میں جو لازوال حکمت ہے نا، خاص طور پر زندگی اور قیادت کے حوالے سے اس کو ذرا سمجھا جائے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ اور یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی کتاب لائف اینڈ لیڈرشپ لیسنز فرام سورہ الکہف کی روشنی میں ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ کام ہے۔ وہ اسلامی علوم، آئینی قانون اور انتظامیات ان سب میں گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن کیا ہے؟ یہی کہ سورہ کہف میں جو 4 بڑی آزمائشیں ہیں نا، ایمان، دولت، علم اور طاقت، ان سے آج کے دور کے لیے مطلب کیا اہم سبق ملتے ہیں، انہیں نکالا جائے اور اجاگر کیا جائے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، سورہ الکہف صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ تو زندگی کے نشیب و فراز میں رہنمائی کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ضابطہ حیات۔ جی، یہ کردار سازی پر بہت زور دیتی ہے۔ صبر ہے، تواضع یعنی عاجزی ہے، شکر گزاری ہے، یہ چیزیں ذاتی ترقی کے لیے بھی ضروری ہیں اور ظاہر ہے مؤثر قیادت کے لیے بھی۔ صحیح۔ قرآن مجید صرف آپ کہیں روحانی تسکین نہیں دیتا، بلکہ عملی زندگی کے لیے حکمت عملی بھی سکھاتا ہے، اور سورہ کہف اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ چلیں تو پھر اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں جیسا ہم نے کہا بنیادی طور پر 4 اہم قصے ہیں۔ جی، 4 آزمائشیں۔ ہاں، جو 4 بڑی آزمائشوں کو دکھاتے ہیں۔ تو پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، آیات 9 سے 26 تک۔ جی، مختصر خلاصہ یہی ہے کہ کچھ نوجوان تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی۔ وہاں وہ ایک لمبی نیند سو گئے اور پھر صدیوں بعد معجزانہ طور پر جاگ اٹھے۔ جی، ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اور اس میں ان کے کتے کا بھی ذکر ہے، قطمیر۔ ہاں، قطمیر کا ذکر، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ جی، وہ وفاداری اور نیک صحبت کا اثر ہے نا۔ مولانا رومی اور شیخ سعدی نے بھی اس پر لکھا ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ قصہ بنیادی طور پر ایمان کی آزمائش پر فوکس کرتا ہے۔ جی، اس میں کئی پہلو ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مشکل حالات میں ظلم کے سامنے اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا اور اللہ کی مدد پر اس کے منصوبے پر پورا یقین رکھنا، جیسے آیت 10 میں ان کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتوں وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جی، پھر معاشرے میں جو غلط عقائد تھے، جو روایتیں تھیں، ان کو چیلنج کرنے کی ہمت۔ آیت 15 میں وہ اپنی قوم کے شرک پر سوال اٹھاتے ہیں، یعنی صرف مانتے نہیں چلے گئے، سوال بھی کیا۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم نقطہ ہے حکمت عملی کا۔ آیت 16 میں ان کا معاشرے سے الگ ہو کر غار میں پناہ لینا، یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی ایمان اور اصولوں کی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹنا بھی دانشمندی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹکرا ہی جانا ہے۔ جی، حکمت بھی ضروری ہے۔ اور اس میں اللہ کی غیبی مدد کا بھی تو ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آیت 17 میں کہ کیسے سورج غار سے کترا کر نکل جاتا تھا، یہ اللہ کی حفاظت اور مدد کی نشانی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بے مقصد بحثوں میں نہ الجھیں، آیت 22۔ ہاں، وہ تعداد پر بحث۔ جی، اور ہر کام میں انشاءاللہ کہنے کی اہمیت، آیات 23 اور 24۔ یہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے۔ یہ تو ہوئے ایمان اور ذاتی زندگی کے اسباق۔ اچھا، اگر ہم اسے قیادت کے زاویے سے دیکھیں تو کیا نکات ہیں، خاص طور پر جب لیڈر پر بہت دباؤ ہو؟ قیادت کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، آیت 14 میں ان نوجوانوں نے بادشاہ کے دربار میں کتنی بے خوفی سے اپنے عقیدے کا اعلان کیا۔ جی، یہ شدید دباؤ میں اخلاقی جرت یعنی مورل کریج کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ واقعی۔ آج کے لیڈرز کے لیے بڑا سبق ہے کہ مشکل میں بھی سچ اور اصولوں پر قائم رہیں۔ پھر ان کا غار میں پناہ لینا اور ایک ساتھی کو احتیاط سے کھانا لانے بھیجنا، آیت 19۔ یہ ان کی حکمت عملی، منصوبہ بندی اور دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹریٹیجک فور سائٹ آپ کہہ لیں۔ بالکل۔ حتیٰ کہ ان کے کتے کی وفاداری۔ جی، کاروباری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹیگریٹی، کمٹمنٹ، اپنے مقصد سے وابستگی کی علامت بن سکتی ہے، اور یہ نیک صحبت کی طاقت کو بھی دکھاتا ہے۔ واقعی، قیادت صرف حکم چلانا نہیں بلکہ حکمت عملی اور اصولوں پر ثابت قدمی کا بھی نام ہے۔ اچھا، اب دوسری بڑی آزمائش کی طرف آتے ہیں۔ جی، دولت کی آزمائش۔
اس کا بیان ہے 2 باغوں والے شخص کی مثال میں، آیات 32 سے 44 تک۔ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ ایک امیر آدمی تھا، اللہ نے اسے 2 خوبصورت پھلدار باغ دیے تھے، لیکن وہ اپنی دولت اور کامیابی پر بہت اتراتا تھا۔ تکبر میں مبتلا تھا۔ جی، وہ سمجھتا تھا یہ سب میری قابلیت سے ہے۔ اس کا ایک غریب لیکن مومن دوست تھا، وہ اسے سمجھاتا رہا، مگر وہ نہیں مانا۔ تکبر میں رہا، یہاں تک کہ اس کے باغ تباہ ہو گئے۔ یہ قصہ دولت کے فتنے کو اور اس سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے نا، اس کے مہلک نتائج کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ یہاں بنیادی سبق یہ ہے کہ مادیت پرستی، یہ جو مٹیریلزم ہے، یہ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں عاجزی، شکر گزاری، ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وہ جو مومن دوست کی نصیحت ہے، آیات 37-38، وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل کیا ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جی۔ اور ایک بہت ہی عملی ہدایت ہے آیت 39 میں۔ وہ کون سی؟ کہ جب اپنی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی کامیابی، کوئی نعمت، تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ جی، یہ اصل میں اپنی کامیابی کو اللہ کی طرف لوٹانے اور تکبر سے بچنے کا ایک، اب کہہ لیں، روحانی اور نفسیاتی نسخہ ہے۔ یہ آج کل کی دنیا کے لیے بہت اہم نکتہ ہے، جہاں ہر کامیابی کو بس اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس لحاظ سے ایک لیڈر یا مینیجر اس قصے سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ قیادت کے لیے اس میں بہت گہری باتیں ہیں۔ پہلی بات، کامیابی اور وسائل کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ امانت؟ جی، اس سے لیڈر میں عاجزی آتی ہے۔ دوسری بات، ہمیشہ تبدیلی اور زوال کے امکان کو ذہن میں رکھیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ صحیح۔ تو کامیابی میں مغرور ہونے کے بجائے مستقبل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسری بات، یہ قصہ اخلاقی کاروباری رویوں یعنی ایتھیکل بزنس پریکٹسز اور سماجی ذمہ داری، سوشل رسپانسبلٹی، اس پر بھی زور دیتا ہے۔ یعنی دولت کو صرف اپنے تک نہ رکھو۔ جی، اسے دوسروں کی بھلائی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں بھی خرچ کیا جائے۔ یہ ذمہ دارانہ قیادت کی بنیاد ہے۔ یعنی عاجزی اور ذمہ داری کا احساس، چاہے آپ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں۔ یہ سبق تو اصحاب کہف کی ثابت قدمی سے بھی جڑتا ہوا لگتا ہے۔ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دونوں میں اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے پہچاننے کا درس ہے۔ جی، عاجزی کا یہ تھیم آگے بھی چلے گا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، اب تیسرے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شاید سب سے زیادہ آپ کہیں پر اسرار اور غور طلب ہے۔ جی، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ۔ ہاں، آیات 60 سے 82 تک یہ علم کی آزمائش کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو خود اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم سے ایک خاص بندے حضرت خضر ان سے خاص علم سیکھنے نکلتے ہیں۔ علم باطن یا علم لدنی جسے کہتے ہیں۔ جی، اور سفر میں 3 عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک کشتی میں سوراخ کر دینا، ایک لڑکے کو قتل کر دینا، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے ٹھیک کر دینا۔ جی، ان واقعات پر حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پاتے، وہ سوال کر اٹھتے ہیں۔ جی، ان سے رہا نہیں گیا۔ آخر میں پھر حضرت خضر ان واقعات کے پیچھے جو حکمت تھی وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ قصہ علم کی نوعیت، اس کے حاصل کرنے کے آداب اور انسان کی سمجھ کی جو حدود ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، پہلا اور سب سے اہم سبق تو علم کے حصول میں عاجزی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کس قدر انکساری سے حضرت خضر سے علم مانگ رہے ہیں۔ آیت 66۔ بالکل۔ کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ جی، دوسرا کلیدی سبق ہے صبر۔ حضرت خضر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آیت 67-68۔ ہاں، علم، خاص طور پر وہ علم جو ظاہری حواس سے آگے کا ہو، وہ صبر اور تحمل کے بغیر نہیں ملتا۔ تیسرا، استاد یا مرشد جو مینٹر ہوتا ہے، اس کی حکمت پر اعتماد کرنا، چاہے اس کے کام فوری طور پر سمجھ میں نہ بھی آئیں۔ یہ بات تو آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہے کہ ظاہری واقعات کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، یہ چوتھا اہم نکتہ ہے، ظاہر اور باطن کا فرق اور انسانی علم کی محدودیت۔ یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے ضروری نہیں وہی پوری سچائی ہو۔ بالکل، اللہ کی حکمت بعض اوقات ہماری فوری سمجھ سے بہت اونچی ہوتی ہے۔
حضرت خضر کے کام بظاہر غلط لگ رہے تھے، جی تخریبی لگ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے گہری مصلحتیں تھیں۔ کشتی کو غاصب بادشاہ سے بچانا تھا، والدین کو ایک نافرمان بیٹے کے دکھ سے بچا کر بہتر اولاد کی امید دلانا تھا، اور یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے دیے گئے خاص علم کی ایک جھلک ہوئی۔ جی ہاں، یہ تو بہت گہری باتیں۔ اچھا، اس قصے کو اگر ہم آج کے دور کی قیادت اور تنظیموں یعنی آرگنائزیشنز کے حوالے سے دیکھیں تو کیا سبق ملتے ہیں؟ صبر کرنا اور بظاہر غیر منطقی فیصلوں پر اعتماد کرنا، یہ کارپوریٹ دنیا میں تو آسان نہیں ہوتا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، قیادت کے لیے اس میں مینٹرشپ کی اہمیت بہت واضح ہے۔ جی، ایک لیڈر کو بھی ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے سے زیادہ تجربہ کار جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ دوسرا، صبر اور تحمل سے معاملات کو سمجھنا۔ بعض اوقات جو اسٹریٹجک فیصلے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ شاید مقبول نہ ہوں۔ ہاں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، جی، یا ان کے نتائج دیر سے آتے ہیں۔ ایسے میں لیڈر کو بھی اور ٹیم کو بھی صبر دکھانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، بظاہر جو ناکامیاں ہیں یا مشکلات، سیٹ بیکس جنہیں کہتے ہیں، ان میں چھپے ہوئے مواقع یا اسباق تلاش کرنے کی صلاحیت۔ یعنی ہر مشکل میں کوئی حکمت؟ جی، حضرت خضر کے واقعات یہی سکھاتے ہیں کہ ہر مشکل صورتحال میں کوئی نہ کوئی حکمت یا بہتری کا پہلو چھپا ہو سکتا ہے۔ واہ! اور اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ ماہرین پر اعتماد اور ملٹی لیٹرلزم یعنی مل جل کر پیچیدہ مسائل حل کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کتنی جلدی چیزوں کو صرف اوپر سے دیکھ کر نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا، اب چوتھے اور آخری بڑے قصے پر آتے ہیں، جی، حضرت ذوالقرنین کا۔ حضرت ذوالقرنین، آیات 83 سے 99۔ یہ ہے طاقت کی آزمائش کا بیان۔ جی، یہ ایک ایسے نیک، عادل اور طاقتور بادشاہ کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا، وسائل دیے تھے۔ وہ مشرق و مغرب میں سفر کرتے ہیں، عدل قائم کرتے ہیں، اور پھر یاجوج و ماجوج نامی ایک فسادی قوم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار بناتے ہیں۔ یہ قصہ طاقت کے صحیح، مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال کی ایک شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ جی، سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ طاقت کا مقصد عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے۔ آیات 86 سے 88 میں یہ بات واضح ہے کہ ذوالقرنین اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتے ہیں۔ ظالم کے لیے سزا اور جو مومن ہے، نیکوکار ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ اور نرمی۔ یعنی سزا اور رحمت میں توازن۔ بالکل۔ دوسرا اہم سبق، اتنی طاقت اور کامیابی کے باوجود عاجزی اور اللہ پر انحصار۔ یہ عاجزی والا نقطہ پھر آ گیا۔ جی، پہلے باغ والے کے تکبر کے بالکل الٹ۔ ہاں، وہی بات۔ بالکل، یہی وہ سنتھسس ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا۔ دولت ہو، طاقت ہو، آزمائش کوئی بھی ہو، کامیابی کی کنجی عاجزی اور اللہ کا شکر ہے۔ صحیح۔ تیسرا سبق، وسائل کا بہترین استعمال یعنی ریسورس مینجمنٹ اور مسائل کا حل، پرابلم سالونگ۔ جی، جب لوگ یاجوج و ماجوج کی شکایت لاتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور ایک پائیدار حل یعنی ایک مضبوط دیوار وہ تعمیر کرتے ہیں۔ چوتھا سبق، اجتماعی کوشش اور تعاون یعنی ٹیم ورک اور کولیبریشن کی اہمیت۔ آیت 95 میں جب لوگ انہیں مالی مدد کی پیشکش کرتے ہیں نا، جی، تو وہ اسے رد کر دیتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم بس اپنی جسمانی قوت سے میری مدد کرو۔ اچھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ بڑے منصوبے مل کر ہی مکمل ہوتے ہیں۔ اور جب دیوار بن گئی اس وقت ان کا رد عمل بھی بہت اہم ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ دیوار مکمل ہونے پر وہ فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ آیت 98 میں کہتے ہیں، جی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ یہ دیوار بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آئے گا تو یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یعنی دنیاوی کامیابیوں کے عارضی ہونے کا احساس۔ جی، اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، یہ شعور۔ اور اس قصے سے تو قیادت کے لیے جیسے ایک مکمل روڈ میپ مل جاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں دور اندیش قیادت ہے، ویژنری لیڈرشپ جو مستقبل کے خطرات کو دیکھ کر منصوبہ بندی کرتی ہے۔ جی، وسائل کا مؤثر انتظام ہے، ٹیم ورک کی اہمیت ہے، اخلاقی حکمرانی ایتھیکل گورننس کا نمونہ ہے،
جہاں طاقت عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، صحیح۔ اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیاری کا سبق بھی ہے۔ یہ ایک آئیڈیل حکمران یا لیڈر کا ماڈل ہے۔ ان چاروں قصوں کے علاوہ سورت کے آخر میں بھی کچھ بہت اہم پیغامات ہیں، جیسے آیت 109 میں اللہ کے علم اور اس کے کلمات کی وسعت کا بیان ہے۔ جی، کہ سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ ہاں، اور آخری آیت 110 اس میں توحید کا خلاصہ ہے، اعمال صالحہ کی شرط، شرک سے بچنے کی تاکید، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ساتھ ہی ان کے مقام رسالت کا بیان۔ جی۔ یہ جو آخری آیات ہیں یہ پوری صورت کے پیغام کو سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ تمام قصے، یہ نصیحتیں، یہ سب مل کر ہمیں زندگی کی مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنے اور ان میں کامیاب ہونے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس صورت کی تلاوت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ جمعے کو تلاوت کرنے والے کے لیے نور کا ہونا، جی، اور دجال کے فتنے سے حفاظت۔ بالکل۔ تو بنیادی پیغام یہی نکلتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، دولت ملے تو عاجزی اور شکر کرنا، علم حاصل کرتے ہوئے صبر و ادب کا دامن تھامے رکھنا، اور طاقت کے استعمال میں عدل و انصاف کرنا، اور ان سب کے ساتھ اللہ پر کامل توکل رکھنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی کتاب کی روشنی میں سورہ الکہف کے ان قیمتی اسباق کا جائزہ لیا۔ یہ بہت واضح ہوا کہ یہ سورت کیسے زندگی کی 4 بڑی آزمائشوں ایمان، دولت، علم اور طاقت میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جی، اور کیسے ذاتی کردار سازی اور مؤثر قیادت کے لیے لازوال اصول دیتی ہے۔ یہ کہانیاں صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بالکل۔ ان تمام قصوں کا جو نچوڑ ہے وہ کردار کی تعمیر ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، عاجزی، صبر، شکر، انصاف۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر نہ صرف ایک بام مقصد انفرادی زندگی کھڑی ہوتی ہے، بلکہ ایک مؤثر اور اخلاقی قیادت کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے۔ صحیح۔ سورہ کہف ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی ظاہری چمک دمک میں نہیں، بلکہ اللہ کے اصولوں پر چلنے میں ہے، اس کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اور جاتے جاتے ایک نقطہ سامعین کے لیے سوچنے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ ظاہری واقعات کے پیچھے ایک پوشیدہ الہی حکمت کام کر رہی تھی۔ جی۔ اس روشنی میں ہم اپنی زندگی میں، اپنے کام میں جو غیر متوقع چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں یا بظاہر ناکامیاں نظر آتی ہیں، انہیں کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جسے ہم برا یا منفی سمجھ رہے ہوں، اس کے پردے میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہو، کوئی سبق ہو، یا اللہ کی کوئی گہری مصلحت ہو؟ جی بالکل ممکن ہے۔ شاید اس زاویے سے سوچنا مشکلات کا سامنا کرنے کا ہمارا انداز ہی بدل دے۔